اس کا تاریخی جو ایک پس منظر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ان تمام چیزوں کو پیش کرتے ہوئے ورود شام ہو چکا اور قافلہ جو ہے وہ شام میں داخل ہو گیا۔ دربار یزید میں پیش کیا جانے کے کیا مناظر تھے، وہاں پر کس طرح سے لوگوں کو یزید نے کیا کہا ہوا تھا، وہاں پر جو درباری بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا بتایا گیا تھا، اس کے بعد کس طرح سے بی بی نے جو ایک اموی نقاب تھی اس کو اتار کر اس کے اصل مکرو چہرے کو کس طرح سے بے نقاب کیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع وہی ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، آل رسول، کربلا، کوفہ اور کوفے سے شام۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور اپنے موضوع کو جہاں پر ہم نے گفتگو کو روکا تھا، جو تاریخی اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر برابر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، تمام مناطق کے اوپر۔ اس وقت قافلہ ورود کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی، کس طرح سے دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا، کس طرح سے ظلم ہوئے، کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو، لوگ لاعلم تھے، اکثریت جو ہے وہ لاعلم تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کاروان جو ہے یہ کون لوگ ہیں اور کن کے ساتھ یہ سر آگے چل رہے ہیں اور پیچھے جو بیویاں ہیں یہ کون ہیں۔ جب وہاں پر یہ سب معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیفیت تھی، تھوڑا بہت اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ قبلہ آج ہم بات کریں گے کہ اس اہل حرم کے کاروان کو کس حالت میں جو ہے وہ دربار کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے، اور وہاں پر یزید نے درباریوں سے کیا کہا تھا، وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں پر پھر ہوا کیا، تاریخ کیا لکھتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا قبلہ کھولیے بات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین اور عزاداران مظلوم کربلا، عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ یقیناً یہ موضوع کاروان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ کربلا سے لے کر شام، اور جب یہ شام کارواں پہنچا ہے تو کن طرق اور راستے اور جادے اور اریاف و مناطق اور صخرات کے راستوں سے یہ قافلہ اہل بیت گزارا گیا، اور وہ تمام مناظر زبدتاً خلاصتاً آپ کی فکروں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اب عزیزم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کارواں، ظاہر سی بات ہے کہ قیادت میں جس ذات کے ہے، اس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نور علی، مزاج علی، جرأت علی، حماس علی، پیکر علی، علم علی کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسان نہ تھا ایک خاتون کے لیے، اور آسان نہ تھا ایک عظیم شخصیت اور وقت کے معصوم امام سجاد علیہ السلام کے لیے کہ کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک اس کارواں کو لے کر جانا اور اپنے مقصد کو اور پیغام امام حسین کو نشر کرتے ہوئے راستوں میں بھی اور دربار یزید میں بھی۔ دیکھیں، میں گفتگو سے پہلے زبدتاً چند باتیں عرض کروں گا تمام ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیں، آج کے دور میں جبکہ میڈیا کا بہت بڑا دور ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور خراب چل رہا ہے، میں کہتا ہوں دور اچھا ہے آپ کے لیے، سہولیتیں فراہم ہیں آپ کے لیے ہے، سوشل میڈیا کا استعمال آپ اچھے طریقے سے کریے، اور جتنا ممکن ہو سکے حق بیانی سے کام لیتے ہوئے پیغام اہل بیت کو، پیغام امام حسین کو پوری دنیا میں نشر کیجیے۔ وہ دور بہت سخت تھا، اہل بیت اطہار کا جو دور تھا، رائٹر ان کے تھے، روایت ان کی تھی، روات ان کے تھے، کتاب ان کے تھے، افواج ان کی، افراد، تخت کا تاج ان کا، عساکر ان کے، لشکر ان کے، سب کچھ ان کا تھا، قوت ان کے پاس، طاقتیں ان کے پاس، شہرت ان کے پاس، دہشت گردی ان کے پاس، جرم کا وہ بادشاہ اور شہنشاہ بنا ہوا، تخت شام پر بیٹھا ہوا، شراب کے نشے میں چور ہو کر یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے۔ Nobody was able to talk، کسی میں جرأت نہ تھی، کسی میں ہمت نہ تھی
کتنے بڑے طاغی اور مجرم دہشت گرد آتنکوادی ٹیررسٹ کے سامنے کوئی سر اٹھا کر بول سکے. دنیا قلم و خرد اور دنیا افکار اور دنیا کتاب یہ سمجھ رہی تھی کہ اتنا بڑا مجرم ہے، بڑے بڑے جب طاقتور افراد اس کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے اجازت مسبقاً طلب کرتے ہیں تو چہ جائے کہ یہ کارواں کہ جو رسن بستہ ہیں جس میں بیویاں، کسی کا گلا بندھا ہوا ہے، کسی کے گلے میں توق خاردار ہے، بیویاں بے مخنہ و چادر ہیں، اپنے وارثوں کو کربلا میں کھو چکی ہیں، لاش کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر دیکھ کر ہی بیویاں گریہ کر چکی ہیں. اس قافلے میں وہ کچھ اس طرح کی مائیں بھی جو اپنے جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کے پھل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ کلیجے کے ٹکڑے کو بھی دیکھ چکی ہیں. ایسی مائیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اس شیر خار بچے کے گلے پر اس تیر ظلم کو دیکھا جس تیر کا استعمال مخصوص تھا جانوروں کے لیے، مگر ہائے قسمت حضرت رباب کے 6 ماہ کے بچے کو اس تیر سے مارا گیا، شہید کیا گیا جو جانوروں سے مخصوص. ایسی مائیں شامل ہیں، اور ایک بار نہیں 2 بار اس ماں کے سامنے بیٹے کو شہید کیا گیا. ایک بار تیر سے، دوبارہ شام غریبہ میں تلوار کی دھار سے ماں کے سامنے 6 ماہ کے بچے کے گلے کو کاٹ لیا. سخت منزل ہے. دیکھیں، بیان کر دینا، پڑھ لینا، روایت سے نکال کر آپ کی خدمت میں بیان کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچے صحیح کہ اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی. اب ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ وہ شہزادی بھی ساتھ ہے جو کبھی کوفے سے میں رہتی تھی یا مدینے میں جب رہتی تھی تو مدینے کا عالم یہ تھا کہ شہزادی کی طرح کوفے میں بھی شہزادی والی زندگی گزار چکی ہیں. حضرت عباس کی سرپرستی میں علی کی بیٹی رہتی تھی، مگر کربلا کی زمین پر قربانیاں پیش کرنے کے بعد سیدہ زینب نے بہت درد کا مصیبت، تکلیف، سسکیاں، تڑپ، پیاس، لاش کے ٹکڑے، تیر و تبر، نیزے، لہو، تڑپتی ہوئی لاشیں، کٹے ہوئے دھڑ، آواز، چیخ پکار، بکا، صدا، العطش، کتنی آوازیں تھیں جو علی کی بیٹی سے ٹکرا رہی تھی. ان صداؤں میں علی کی بیٹی نے اس صدا کو بھی سن رکھا تھا جو آواز قدرت تھی، جو آواز خدا تھی. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب علی کی بیٹی کا رابطہ اس خدا سے مضبوط تھا، اتصال تھا. اس وجہ سے یہ تمام درد و بکا، صدا و چیخ اور العطش کی صداؤں نے علی کی بیٹی کی ہمت کو کسی مقام پر پسپا ہونے نہ دیا. علی کی بیٹی کے ارادے کو، قوت، ماس کو، جرأت کو، شہامت کو، قدرت کو، طاقت کو، قربانی کو کمزور ہونے نہ دیا. یہی وجہ ہے دنیا کے مدبر، مفکر، معقل، دنیا کے سائنس، بڑے بڑے اہل سیاست بھی، اہل ادب بھی، اہل لغت بھی اور اہل تاریخ بھی جب علی کی بیٹی کی قیادت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ما سبق زمین کربلا میں یہ تمام چیزوں دیکھنے کے باوجود اس شہزادی نے قیادت کیسے کی، اور کوفے میں اگر خطبہ دیتی ہے تو زبان لڑکھڑاتی نہیں، شام میں طاغی کو جب خطاب کرتی ہے تو زبان میں لکنت نہیں، بلکہ وہی جرأت، وہی شجاعت، وہی حماس، وہی قوت، وہی قدرت سے جو علی بن ابی طالب کی ہے. کیفیت شام کی یہ ہے عزیزوں. تمام روات، تمام کتاب، رائٹر، رپورٹر اہل شام اکثر افراد کے ہوئے تھے دنانیر، دراہیم کے ذریعے. کچھ نے تو اپنے دین و مذہب و ایمان و ایقان کو بیچ دیا تھا، اور کچھ افراد ایسے تھے جن کو کربلا کے کارویں کا علم نہ تھا. یہی وجہ تھی. 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ افراد جن کو یزید نے خرید لیا تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جن کو باغی کہہ کر بتایا گیا تھا کہ وہ قافلہ جو کربلا سے آ رہا ہے وہ باغی ہے. باہو 7 پر رکنے کے بعد جب علی اس میں اکثریت کس دربار میں گروہ کی تھی؟ اس میں اکثریت کس گروہ کی تھی؟ جو جانتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں، اکثریت جو ہے جاننے والوں کی تھی. اکثریت جاننے والوں کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کوفیوں سے باقاعدہ خطوط کے ذریعے سے روابط ہوئے ہیں. انہوں نے کئی ہزار خطوط کوفیوں نے لکھا تھا. شام کے لوگ بھی جاننے والے تھے کہ یہ کون ہے، ہاں، مگر
کچھ ایسے افراد تھے، کچھ ایسے قبیلے تھے، کچھ ایسے عشائر تھے، کچھ ایسے افراد تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے یزید کی بیوی، اسے بھی علم نہیں تھا۔ یزید چونکہ اس نے ایسے افراد سے اس سر کو، اس سیکرٹ کو چھپانے کی کوشش کی تھی جو یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور وہ افراد جو آل سفیان و یزید یا آل معاویہ تھے یا بنو امیہ کا کے دسترخوان پر جنہوں نے لقمہ تر کو کھایا تھا، وہ افراد کا مزاج اور قبیلہ، ان کا انداز، اور وہ ظاہر سی بات ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ بدر کا بدلہ، اور جو کہ یزید نے اپنے شعر میں کہا تھا کاش اہل بدر ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے بدلہ لیا۔ تو ایک طریقے کا میں یہ کہتا ہوں کہ یزید نے کوئی ناگہانی حملہ نہیں کیا تھا، چاہے وہ کعبے پر ہو چاہے کربلا میں ہو، بلکہ پلان کے ساتھ کیا تھا۔ ابو سفیان نے باقاعدہ جنگ کی تھی سردار انبیاء کے ساتھ، سلطان انبیاء کے ساتھ۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی اور کتنے زیادہ افراد کو قتل کیا، حضرت عمار کو قتل کیا، جن کے لیے یہ حدیث پیغمبر ہے، یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو جو باغی کا بیٹا ہے خود امام حسین کو شامیوں کے سامنے باغی کی کیفیت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب باب الساعت کے بعد جب علی کی بیٹی دربار یزید میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد عجیب سے مناظر ہیں، پھر علی کی بیٹی نے یہاں پر خطبہ۔ اچھا قبلہ، تھوڑا سا خطبے کی شرح چاہیں گے، کیونکہ یہی وہ ایام ہے، کیونکہ ہم بار بار یہی اس چیز کو کہتے چلے آئے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم سال بھر سنتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، مگر یہ جو ایام ہیں یہ بالکل یہ انہی دنوں میں یہ سب خطبے ہوئے، انہی دنوں میں یہ سارے مصائب جو ہے وہ نازل ہوئے، تو ان تمام چیزوں کو ان ایام سے زیادہ بہتر فرصت نہیں ہو سکتی کہ اس کے ایک ایک جملے کی جو ہے وہ شرح کی جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہماری جو ایک نئی جنریشن ہے، جو ہمارے جوان ہیں، ان کے لیے کہ ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، اس کو کس طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کلام کے۔ تو ابھی آنے والے ایام میں امام زین العابدین السلام کے خطبات کا بھی ذکر ہوگا، تو آج ابتدا کریں گے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کلام سے۔ قبلہ وہ کلام تھوڑا سا پیش فرمائیے۔ زباں پہ جب کبھی زینب نام آتا ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے سلام اللہ علیہ۔ قبلہ تبرکاً وہ جملے پیش فرمائیے قبلہ۔ یقیناً دیکھیں، شام کی سرزمین پر زبدہ جمال کائنات کی بیٹی، سلطان انبیاء کی بیٹی، نبیلہ، انبلا، متکلمہ، ناطقہ، عالمہ، کہ جس کے لیے معصوم کی زبان سے، لسان سے یہ جملہ جاری ہوا کہ انت عالمۃ غیر معلمۃ۔ میں اس لفظ کی بھی تشریح کر دوں کہ انت عالمۃ، آپ عالمہ ہیں، غیر معلمۃ، اس پر ذرا دقیق نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی معلمہ نہ کہیں، غیر معلمہ اگر آپ کہیں گے تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا، برعکس معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ انت عالمۃ، آپ عالمہ ہیں، غیر معلّہ، لام پر زبر، غیر معلمۃ، مگر ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا، یعنی آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کسی کی، آپ شاگردہ نہیں ہیں، آپ تلمیذہ نہیں ہیں، آپ نے کائنات کو پڑھایا۔ یعنی زبدہ کلام معصوم یہ ہے کہ آپ بھی علم زمین پر آ کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آسمان کی بلندیوں سے آپ علم لے کر آئی ہیں۔ تو یہ وہ شہزادی ہے کہ جو جرات میں بھی علی ہے، مزاج میں بھی علی ہے، صفت میں بھی علی ہے، علم میں بھی علی ہے، کیفیت و کردار و حماس و شہامت و بصالت میں بھی علی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے میں نے ما سبق کسی کلام میں بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب کوفے میں خطبہ دیا تھا تو ابن عفیف چونک کر یہ کہنے لگے تھے علی بول رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں علی نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، علی کی آواز کو، ان کے لہجے کو، ان کے انداز کو، ان کی قدرت کو، ان کے مزاج بیان کو میں سمجھتا ہوں، آشنا ہوں، میں علی کے ساتھ رہا ہوں، یہ علی ہی بول رہے ہیں، یہ علی ہی بول رہے ہیں۔ تو کسی شخص نے اس ضعیف ابن عفیف سے کہا نہیں، علی کی بیٹی سیدہ زینب جو لخت جگر ہے، جو جمال علی ہے، جو جرأت علی ہے، جو علم علی ہے، جو شجاعت علی، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں شام میں علی کی بیٹی کے خطبے کو بیان کروں ناظرین، مگر ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، چونکہ میں شام میں ایک عرصے تک میں نے زندگی گزاری ہے، اس شہزادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں
جس کے مدخل رئیسی پر آج بھی لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا جب صبری، سلام اس جبل شہزادی الصبر. کو جو جبل صبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کسی امام کے لیے نہیں ہے، کسی معصوم کے لیے نہیں ملا، کسی نبی کے لیے جملہ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ آپ جبل صبر ہیں۔ جبل صبر اس شہزادی کو کیوں کہا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، لاش کے ٹکڑوں سے یہ بیوی گزری ہے، لاش کے ٹکڑوں سے یہ بیوی گزری ہے، لاش کے ٹکڑوں پہ ماتم اس بیوی نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلسل اللہ 71 یا 72 لاشوں پر یہ بیوی گریہ کر چکی ہے۔ کوفہ شام کے راستوں اور مناطق سے بیویاں گزری ہیں، تو یہ بہت عظیم شہزادی ہے۔ کبھی اور تفصیل سے کروں گا تو جبل صبر ہے یہ شہزادی، وہ شہزادی جو پہاڑ صبر ہے۔ علی کی بیٹی جب دربار میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت کا منظر بہت عجیب تھا، بہت کیفیت بالکل مختلف تھی، بہت عجیب منظر تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر پہلے سے پلان کیے ہوئے افراد، جہاں رائٹر، رپورٹر، کاتب، کتاب، مؤلف، مصنف، میڈیا، سب کچھ طاغی کا، مجرم کا ہو، بادشاہ وقت ہو، اور اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کے سامنے کسی میں جرأت نہیں ہے کہ کوئی سر اٹھا سکے، اتنا بڑا طاغی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ اللہ اب کیفیت یہ ہے کہ یہ کارواں جب گزرا ہے، باب الساعت پہ پہنچا اور اندر جب داخل ہوتا ہے یزید کے دربار میں، تو سب سے پہلے یزیدی افراد نے اس قافلے کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور یا یوں کہہ دوں کہ شور و غوغا کیا ہے، اور شور و غوغا کر کے اس قافلے کا استقبال اس انداز میں کیا کہ جیسے عرب کا کوئی ایسا کارواں ہے کہ جو عام طور سے قیدی آیا کرتے تھے عرب میں۔ اب علی کی بیٹی عجیب سی کیفیت میں ہے، اور رسن بستہ ہے علی کی بیٹی، پیاسی ہے، سفر کر کے آئی ہے، کشاں کشاں یہ علی کی بیٹی گزر کے آئی ہے، راستوں کی زحمتوں اور تکالیف کو برداشت کر کے آئی ہے۔ خود علی کی بیٹی کے یہ جملے ہیں جب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تڑپ کر علی کی بیٹی نے یہ جملہ کہا تھا، بیٹا سجاد اتنی کم غذا آتی ہے، اتنا کم پانی آتا ہے کہ اگر میں استعمال کر لوں تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میں اپنی غذا اور آپ کو بچوں کے حوالے کر دیتی، اس کی وجہ سے میرے اندر جسمی نقاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اب علی کی بیٹی اس کیفیت میں داخل ہوئی، دربار کے اندر بہت زیادہ کراؤڈ تھا باہری حصے میں۔ جب آپ کبھی تشریف لے جائیں تو شام کے دربار میں 2 مقام ہیں، ایک پہلا مقام باب الساعت کے پاس، باب الساعت کے بعد جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ابھی بھی ایک گنبد جیسا بنا ہوا ہے جہاں سے علی کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا، اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے جب کراؤڈ کو دیکھا، جماہیر کو دیکھا، طغات و بغات کو دیکھا۔ رائٹر اور رپورٹر کربلا کی تاریخ کو عزیزوں اب یہاں سے غور کیجئے گا، بہت ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ رائٹر، رپورٹر، کتاب، میڈیا، اہل قلم کربلا کے تاریخ کو دبانا چاہ رہے تھے، چھپانا چاہ رہے تھے۔ یزید نے یوں کیا تھا کہ اپنے کمانڈر کو یہ حکم دیا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے واقع کربلا کے حوالے سے سوال کروں تو تم مختصر لفظوں میں جواب دینا، خرج باغی او خرج شخص من المدینۃ وذهب الى ارض کرب وبلا فقتلناه، ایک شخص، ایک باغی نکلا تھا مدینے سے اور کربلا گیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون، کیا، کس کے بیٹے، کس کے نواسے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میڈیا یہ لکھ دے گا۔ اچھا یہ بھی بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یزید اتنا شاطر تھا، اتنا چالاک تھا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان میں دہشت گردی نے جنم لیا تھا، جس خاندان میں بغض و حسد و عناد نے جنم لیا تھا۔ یہ بہت شاطر بادشاہ ہے، بہت بڑا دہشت گرد ہے یہ۔ اس نے صرف اور صرف، یہ میرے جوانوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، جوانوں غور کرو، اویئر ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یزید نے صرف شام کے میڈیا کو نہیں بلایا، صرف شام دنیا کے بھر کاتب اور کتاب اور رائٹرز اور رپورٹرز کو نہیں بلایا تھا۔ جو میں نے تحقیق کیا ہے اس کے مطابق کم از کم 20 ملکوں کے رائٹرز اور رپورٹرز، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں بٹ کم نہیں، 20 سے زیادہ ملکوں کے رائٹر، رپورٹر، کاتب، کتاب، روات اور راویوں کو بلایا تھا کہ اس اچھا حالات کو وہ سفیر مختصراً لکھ
सफीर भी थे, सफरा भी थे क्या वहां पर, या खाली मीडिया ही था? जी ये सफरा को मैं भी भी अर्ज इनवाइट करूंगा, किया था? यकीनन 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 थे। तो 20 से ज्यादा मुल्कों के, उससे भी ज्यादा मुल्कों के राइटर रिपोर्टर थे, सोफरा बुलाए गए थे, वज़रा बुलाए गए थे, फाइनेंसर भी बुलाए गए थे। यानी यजीद जैसे दहशतगर्द की हुकूमत तकरीबन 30 से 40 मुल्कों में जिसकी हुकूमत थी, दहशतगर्दी उसकी आम थी, और इतना बड़ा खूंखार खतरनाक बादशाह था कि जिसके जुर्म से लोग कांपते थे, डरते थे, घबराते थे, दहशत ज़दा थी, इतना बड़ा खूंखार खतरनाक ये यजीद था। और जाहिर सी बात है किसकी आगोश का परवरदा है, किसने इसको तख्त खिलाफत पर बिठाया है, वो तमाम अफराद जानते हैं कि इसके बाप ने इसको तख्त खिलाफत पर बिठाया था, और बिठाने के बाद ये कहा था कि मैं तुम्हें तख्त खिलाफत पर बिठा रहा हूँ, या तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, किसके साथ, अहले बैत जफ़ार के साथ क्या सलूक करना। तमाम अहले तवारीख इस हकीकत को जानते हैं, और आज पर्दा उठ चुका है कि अबू सुफियान ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया। मगर हाँ, एक जुमला और अर्ज कर दूं, उसके बाद खुद में तकाऊंगा। जब आप कभी शाम जाएं तो यजीद का एक बेटा है जिसका नाम है माविया। उस माविया की कब्र पर लिखा हुआ है माविया सगीर। ये कहाँ है कब्र, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि मैंने खुद जाकर बाइनी खुद देखा है। वो दरबार यजीद के पीछे है, बैक साइड में। जब आप जाएंगे तो अंदरूनी हिस्से में जनाबे यहिया अलैहिस्सलाम की कब्र है। बैक साइड में जब आप जाएंगे, वो दरबार के हिस्से में नहीं है, दरबार के बाहर है। दरबार में उसने अपने आप को दफन होना भी गवारा नहीं किया था। उस कब्र पर लिखा हुआ है माविया सगीर मुहिब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मैंने अपनी आंख से देखा, और अभी भी मुझे लगता है ये लफ्ज लिखा हुआ है, और उसकी कब्र पर हरी चादर पड़ी हुई है। और उसने मना किया था कि बस मुझे एक सादा लव फर्द रखना, मैं गुलाम अहले बैत, मैं मुहिब अहले बैत बनकर या रहकर मरना चाहता हूँ। उसने तख्त यजीद को ठोकर मार दी थी, वो आपकी निगाह में सारा वाक़या और तारीख है। तो आज भी उसने अपने आप को दरबार यजीद के हिस्से में दफन करवाना उसने गवारा नहीं किया। दरबार से पीछे का जो हिस्सा है, गली में आगे आप जाएंगे, वहां पर माविया सगीर मुहिब अहले बैत की कब्र है। अगर वहां लोग जाते हैं तो उसको कोई बुरा नहीं कहता। क्यों बुरा नहीं कहता? इसलिए कि वो जालिम नहीं था, उसने तख्ते हुकूमत को ठोकर मार दिया था। देखिए, किसी को बुरा, जालिम को जालिम तो इंसान कहेगा। यजीद का बेटा जालिम नहीं था, अच्छा था, तख्ते हुकूमत को ठोकर मार दिया था। तो इसलिए कोई भी शख्स दुनिया का ऐसा नहीं है जो यजीद के बेटे को बुरा कहे। हम बुरा को बुरा कहते हैं, मगर अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। और अच्छे को बुरा नहीं कहते, और बुरे को भी हम अच्छा नहीं कहते। अब दरबार की कैफियत आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी, जवानान गौर करें। दरबार की कैफियत ये है कि राइटर, रिपोर्टर, रुवात, सफीर, वज़रा, सुफरा सब मौजूद हैं। अब अली की बेटी जब यहाँ दाखिल हुई, एक मरतबा यजीद ने अपने कमांडर को हुक्म दिया, और हुक्म देने के बाद कहता कौम, आवाज आई, कमांडर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद यजीद कहता तहद्दस माज़ा हदसा फी अर्द करबिन व बला, बोलो, बताओ, रुवात को, कुत्ताब को, मीडिया को बताओ क्या। जवानों, आज मीडिया का दौर है, आप देखते हो चैनल पर बहुत सारे दुनियावी मीडिया में अफराद वही बोलते हैं जो उनको दिया जाता है। सुबह जो दे दिया जाता है, शाम तक मीडिया वही चिल्लाता है। एक हफ्ते का अगर प्लान दे दिया गया तो दुनिया का मीडिया वही चिल्लाता है, और इतना ज्यादा मीडिया बोलता है कि लोगों के जहन में वो बात दाखिल हो जाती है और उनके मिजाज में बात आ जाती है। अब मीडिया, अहले कलम, तमाम अफराद एक मरतबा प्लान के मुताबिक तकरीबन हजारों की तादाद में, मोर देन 1000 राइटर्स, रिपोर्टर्स, जिनके हाथ में कलम और कागज और बिल्कुल तैयार हैं। तहद्दस, बोल, बता क्या हुआ, और अखबर, खबर दो क्या हुआ। अब उसके बाद कहता वो शख्स, या सैयदी मौलाई, जाहिर सी बात है बड़े बड़े कमांडर में दम नहीं था कि यजीद के सामने क्यों सर उठा ले। सर झुका के कहता सैयदी मौलाई, सर झुकाए हुए कोई सर नहीं उठा सकता था। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, मुझे तारीख में दिखा दीजिए कि किसी ने सर उठाया यजीद के सामने सिवाय आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, सिवाय वो कि जिनके रगों में अबू तालिब का लहू दौड़ रहा हो। एक मरतबा जैसे ही कमांडर खड़ा हुआ, उसने जैसे ये कहा कि बागी का गिरोह, सैयदी व मौलाई, जैसे ये जुमला का राइटर ने कलम उठाया, लिखना ही चाह रहे थे, कामती सैयदतो ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। अब फौरन अली की बेटी उठी, वो उठी जो ममलकत अरब की शहजादी है,
جو مملکت اللہ جرأت و صبر و سبحان اللہ ایقان و ایمان و شجاعت و حماس کی عظیم الشان رئیسہ ہے، نبیلہ ہے، انبلہ ہے، یا یوں سبحان کہہ تو اللہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے، یہ آدم کی بیٹی بیٹی ہے، ہے یہ نوح کی بیٹی ہے، جمال کائنات ہے، یہ جلال کائنات ہے، یہ جرأت کائنات ہے، یہ علی کا لہجہ ہے، یہ سبحان مزاج اللہ علی سبحان ہے، اللہ یہ جرأت علی سبحان ہے، یہ اللہ قدرت علی ہے، یہ علم سبحان اللہ علی ہے، یہ نور علی ہے۔ سبحان ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک جو جملہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے تاریخ میں میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانوں غور کرنا، وہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تخت پر جس کے سامنے بڑے بڑے کمانڈر سر جھکائے ہوئے ہیں، علی کی بیٹی اٹھتی کچھ نہیں بولتی، ایک جملہ کہتی یبن الطلقاء امن العدل یبن الطلقاء، علی کی بیٹی کا خطاب یہاں سے شروع ہوا، بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے بعد کہتی امن العدل یبن اللہ الطلقاء، اللہ کیا یہ اکبر تیرا عدل و اللہ اکبر انصاف ہے؟ یبن الطلقاء۔ اب یہاں پر جوانوں غور اللہ کو، جیسی علی کی بیٹی نے کہا یبن الطلقاء، وہ سب عرب تھے، اللہ اکثریت وہاں عرب کی تھی، فارس کے بھی تھے لوگ، لیکن اکثریت عرب تھی، زیادہ تر لوگ عربی جاننے والے تھے، اکثریت عرب تھی، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یبن الطلقاء کہہ دیا تو مانا کیا، فوراً وہ سمجھ گئے۔ یبن الطلقاء جیسی کا ایک مرتبہ رائٹر رپورٹر ان کے ہاتھ سے قلم گر گیا، ارے یہ کون شہزادی ہے جو رسن بستہ اتنے بڑے بادشاہ کو یبن الطلقاء کہہ رہی ہے؟ سب وائبریٹڈ تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے رائٹرز اور رپورٹرز، خدا کی قسم کسی رائٹر رپورٹر میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ ایک لفظ لکھے۔ اب سب کہتے ہیں یہ ہے کون جو رسن بستہ ہے مگر اتنے بڑے بادشاہ کو یبن الطلقاء کہتی ہے۔ اب میں اس لفظ کی ذرا تشریح کر دوں جوانوں کے لیے۔ طلیق مفرد لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع طریق پلورل جس کو آپ بولتے ہیں طلقاء، طلیق کہتے طلقاء ہیں آزاد کردہ غلام کو، جس طریقے سے اگر آپ کو مفرد کہنا ہو ابن الطلیق تو آزاد کردہ غلام زیادہ ترجمہ ہوگا، جیسے ابن الحیوان ایک جانور کا بیٹا، ابن الحیوانات کئی جانوروں نے جس کو پیدا ہوا کیا اس کو کہتے ہیں ابن الحیوانات۔ ابن الشیطان شیطان کا بیٹا، مگر شیطانوں کا بیٹا کہنا ہو تو ابن الشیاطین۔ علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا یہ ابن الطلیق، ظاہر کی فصاحت و بلاغت و علم و قدرت و طاقت کی عظیم سبحان الشان اللہ شہزادی ہے، انہیں پتہ ہے فصاحت کیا، انہیں پتہ ہے بلاغت کیا، انہیں پتہ ہے کہ عربی ادب میں بے شک لغت میں ایسا فصاحت و بلاغت کیا اللہ چیز ہے، ان کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا، یہ مملکت عرب کی عظیم الشان شہزادی ہے، یہ نور کائنات ہے، یہ جلال کائنات ہے، یہ اللہ جمال کائنات ہے، یہ اللہ جرأت کائنات سبحان ہے، اللہ یہ حماس کائنات ہے، یہ قدرت کائنات کی ملکہ سبحان اللہ مالکہ ملیکہ ہے، اسے پتہ سبحان ہے۔ اللہ اب علی اللہ کی اکبر بیٹے نے جو کہا یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا، اللہ غلام اکبر زادے کا بیٹا نہیں، غلام زادوں کا بیٹا، یہ عرب میں بہت بڑا بہت سخت جملہ تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا اتنے بڑے جملے کو، مگر وہی کہہ سکتا ہے جو واقعاً جس کے رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا ہو، واقعاً جو فصاحت و بلاغت و جرأت و قدرت و ہمت و شجاعت و بلاغت میں بالکل علی جیسی ہو، یا مزاج علی کی عظیم الشان نبیلہ اور انبلہ اور رئیسہ ہو، جیسی جملہ کا یہ ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا۔ خدا کی قسم روایت کہتے، راوی کہتے کہ تمام رائٹرز کانپنے لگے، یزید نے سر جھکا لیا، وہ یزید کے جس کے سامنے دنیا سر جھکا رہی تھی، علی کی بیٹی کے اس کلام کے بعد یزید کا سر جھک گیا، اور یزید نے اس جملے کی تردید نہیں کی۔ میں اہل بیت چینل پر بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کی اللہ اکبر یزید نے پوری زندگی تردید نہیں اللہ کی، اکبر کیوں یہ کہتا نہیں اللہ بی بی اکبر آپ غلط کہہ رہی، نعوذ باللہ، آپ علی کی بیٹی غلط کہہ رہی، نعوذ باللہ، مگر یزید نے پوری زندگی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ ابن الطلقاء کی تردید کر سکے، ملعون سر جھکا لیا۔ اب یزید جیسا طاغی سر جھکا لے تو کون سے رائٹر اور رپورٹر اور روات میں یہ دم ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ کربلا کے انہوں واقعے نے جو بدل دے؟ انہوں نے اپنے حساب سے کربلا کی تاریخ کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی تھی، اول یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے ہی جملے نے دیکھا جائے تو وہ تمام تدبیر خاک کر دی اس کی، اب جو جناب ختم زین کر دیا الکبریٰ علی سلام علی اللہ چاہیں گی، رپورٹر اس کے ہوں گے، روات اس کے ہوں گے، کاتبین اس کے ہوں گے، مگر لکھوائیں گی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور لکھا وہ جائے گا، مقصد یہ ہے۔ جزاکم اللہ، یعنی ایک لفظ نے یزید کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ دیا اور یہ بتا دیا یہ غلام زادوں کا بیٹا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ مجرم ہے۔ آپ کال لے لیں، اگر کال ہے تو میں عرض کروں گی۔ جی ڈراپ ہو گئی، آپ کنٹینیو کریں، دوبارہ آئے گی تو میں جی، کہہ دوں گا علی کی بیٹی کہ اس لفظ نے
رائٹر اگر کالر رپورٹر بات اہل قلم. ہولڈ فرمائیے. جی بسم اللہ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. پرسہ پیش کرتے ہیں قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا السلام علیکم. علیہ السلام مدد. مولا علی مدد. قبلہ صاحب ماشاء اللہ میں ساری گفتگو آپ کی سنا. بے شک میں سب سے باعث ہوں لیکن آپ کا پورا پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ صاحب آج کے پروگرام نے آپ نے پاک نبی اسلام اللہ کے بعد یزیدیت کو دفن کر کے رکھ دیا ہے کہ آج بھی جو ہمارے ملک کے اندر یزید کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غلط کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پاک نبی اسلام اللہ ذات پہ کروڑوں سلام ہو, کروڑوں سلام ہو, انبیاء کا بھی سلام ہو پاک نبی اسلام اللہ پہ. لیکن کیا ہی خطبہ اور کیا ہی الفاظ اور اس طرح کی جو باریکی سے آپ سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دشمنان اہل بیت اور پاک نبی سلام اللہ کے دشمنوں پہ کروڑوں لانتے ہوں. آج بھی جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. موسی بھائی آپ نے ایک کلپ دیکھا تھا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. جو صحابیت کا چرچا تو اٹھاتے ہیں وہ تو آگا صحابہ بھی کہنے وہ تو صحابہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں, صحیح بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اتنا بھی بیچاروں کو کہنا نہیں آتا. بہرحال کوئی عالمانہ گفتگو ہو تو اس کا جواب بھی دیا جائے, ہر ایک کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے. جی قبلہ شہزادی کا خطبہ بسم اللہ. سنیں آج بہت ہی تاریخی بیان ہے. تمام ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ عرض کروں گا کہ سنیں علی کی بیٹی کے لہجے کو, سنیں اور ان کے بیان کو, ان کے کلام کو. آج تک کسی یزید اور کسی یزیدی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ علی کی بیٹی کے کلام کی تردید کر سکے. جی قبلہ آپ کی اجازت سے کالر لانگ ڈسٹینس کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کریں, فون پہ بات کیجیے پلیز. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کیا کریں, ہم شامل نہیں کر سکیں گے اس طرح سے کیونکہ اس میں ڈیلے ہوتا ہے. بسم اللہ قبلہ کنٹینیو کیجیے. تو جوانان جیسی متکلمہ ناطقہ انسیہ حورہ صدیقہ طاہرہ عظمتوں کی عظیم الشان شہزادی مزاج علی جرأت علی جیسی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہتی یبنہ طلقاء, اے آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا. جیسی جملہ کہا تو ایک مرتبہ اہل قلم اور راوی اور روات جن کو پتہ نہیں تھا, جو دول اور مناطق و اریاف و مدن سے آئے تھے, انہوں نے فوراً سوال کیا کہ من ہادی, یہ کون ہے کہ جس کے خطاب کے بعد یزید جیسا اتنا بڑا بادشاہ سر جھکا لیتا ہے اور اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی. اور یہ بیوی رسن بستا ہے, مگر بول رہی ہے, ڈانٹ رہی ہے. یبنت طلقاء آزاد کردہ غلام زیادہ کہہ رہی ہے. جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. جی نہیں ہو رہی کال. یبنت طلقاء کہہ رہی. جیسے یہ جملہ کہا, سوال کیا من ہادی, یہ کون ہے؟ آواز ہے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ, یہ مشکل کشا علی بن ابی طالب, یہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہے, پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے. رسن بستہ ہے مگر بول رہی, پیاسی ہے مگر بول رہی ہے, کشاں بکشاں پھرائی گئی مگر بول رہی ہے. اس نے لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے مگر اس کی جرأت میں, اس کے ارادے میں, اس کی قوت میں, اس کے جلال میں, اس کی شجاعت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. جب علی کی بیٹی نے خطاب کرنا شروع کر دیا تو ایک مرتبہ رائٹر کو جب پتہ چل گیا یہ زبدہ جمال کائنات کی بیٹی ہے, وارث شریعت کی بیٹی ہے, اب ایک مرتبہ رائٹر اور رپورٹر کا مزاج بدلا. بہت سارے ایسے افراد جو دور سے آئے تھے ان کا مزاج بدلا اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی اب وہ لکھو کربلا کا واقعہ, وہ لکھا جائے گا جو علی کی بیٹی بولے گی. اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ قبلہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے میرے بھائی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. قبلہ ٹی وی سے مت سنیں, فون پہ بات کیجیے, فرمائیے, شامل ہیں آپ پروگرام میں. میں نے کہا یہ علامہ جو آئے ہوئے ہیں یہ پوچھے کہ یہ ویڈیو لیتے ہیں شریعام تو کیا فرمایا آپ نے؟ یہ تو میں نے کہا یہ جو چینل پہ اس ٹائم علامہ آئے ہوئے ہیں جی ان کو کہیں کہ یہ ویڈیو کو نام جو لیتے ہیں یہ لینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, کس طرح سے نام لیا ہے؟ ہاں میرا نام فیض حسین ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, نواز آباد سے. اچھا نہیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے کس طرح سے لیا ہے, وجہ کوئی سوال کلیئر کریں تاکہ میں کچھ سوال کروں. ماشاءاللہ ہم بھی نام لیوا
مولا کے ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بیویوں کے نام جو لیتے ہیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے. جی آگم اگر تاریخ بیان کی جائے گی نام تو لیا جائے گا نا، یا ان کی جگہ کسی اور کا تو نہیں لے سکتے. بہرحال آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، مگر یہ کہ تاریخ بیان ہوگی تو شہزادی کا نام لیے بغیر بات کیسے مکمل کیسے ہوگی؟ بتایا تو جائے گا کہ کس نے کس کو قید کیا، کس نے کس کو شہید کیا. بہت شکریہ. تکلیف ہوتی ہے بیویوں کا نام نہ لیا جائے. اور بھی اب جیسے بیوی چھوٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جزاک اللہ. آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہلو پروردگار سلام. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی پروردگار سلام. پروردگار تمام محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے. یقیناً یہ عشق کی ایک آواز ہے اور درد فیل کرتے ہیں کہ جب یہ علی کی بیٹی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام لینا ایک چاہنے والا آج برداشت نہیں کرتا، تو آپ تصور کریں کہ بازار میں جب شامیوں نے علی کی بیٹی کا نام لیا ہوگا تو کیسی امام سجاد نے برداشت کیا ہوگا. لیکن میرے بھائی مجبوری ہے، اب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کسی کے دروازے پر آگ لگائی گئی تو دنیا پوچھتی کس کے دروازے پر، تو بتانا پڑتا ہے اس شہزادی کا نام حضرت بتول علیہ السلام ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے نبی سلطان و سردار کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. مجبوری ہے، کیا کریں، دل نہیں چاہتا. ہم قدر کرتے ہیں آپ کی محبت کی، مگر مجبوری ہے. جیسے نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا اگر نہیں بتائیں گے حقائق. نہیں، اور جب نام لے رہے ہیں تو پورے احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے القاب کے ساتھ جتنی بساط انسان کی ہے اس پر پورے اس کو ملوز خاطر رکھ کے نام لینے میں پھر مطلب بہرحال ایک کالر کو ایک اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی میرے بھائی فون. علیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے؟ محمد علی بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان سے. بسم اللہ میرے بھائی، بسم اللہ فرمائیے. میرا اگر صاحب سے سوال ہے کہ کچھ علماء کرام یہ جو قدیم اتار کے جو عزاداری کرتے ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا. آگا موضوع پہ بات کر لیں، پھر پورا موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا نا. پھر ہم خطبے پہ بات کر رہے ہیں ابھی، یہاں قمیض اتارنے پہ کہاں چلے جائیں. اس پہ موضوع پہ بات کر لیں. خطبے کے اندر کچھ اور سوال، کوئی اس کے جو خطبے پہ کچھ سوال شامل کر لیں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ. جی خطبے میں شہزادی سلام اللہ علیہ کے کلمات آج دنیا کے سامنے پیش کر دوں. بہت اہم کلمات ہیں، شاید اس سے پہلے اس کیفیت میں نہیں سنا ہوگا آپ نے. ذرا اسے سن لیجئے تمام ناظرین. علی کی بیٹی نے جیسے خطاب شروع کیا نا، کہتی ابن الطلقاء، آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا. اب جیسے یہ جملہ علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لسان مطہر و مقدس یہ جملہ جاری ہوا، اور رائٹر اور رپورٹر روات و اہل قلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ بولیں. اب عزیزوں، علی کی بیٹی ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقاء. علی کی بیٹی کہتے روات اور رائٹرز اور رپورٹر سے کہ تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے حزب کو، اللہ والوں کو، اللہ کے افراد کو، اللہ والوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ یہ شیطان والوں نے قتل کیا، اہل شیاطین نے. یعنی یزید کو دنیا جسے بادشاہ سمجھ رہی تھی، علی کی بیٹی نے دربار میں اسے یوں رسوا کر دیا. یہ تو شیاطین کا حزب ہے، یہ حزب الشیطان ہے. یعنی یزید کو اس کے منہ پر علی کی بیٹی شیطان کہہ رہی ہے. اب رائٹر نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، یہ جمال کائنات ہے، یہ جلال کائنات ہے، یہ آیت تطہیر کی ملکہ ملکہ ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جو آغوش عصمت میں پلی ہے، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حصار میں رہی ہے، اس نے کربلا کے تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب اس کے بعد جملہ سنیے، جو جملہ کہا. یزید نے سب تو جھکا لیا، رائٹر اور رپورٹر کو یزید ڈائیورٹ نہ کر سکا، ڈانٹ نہ سکا اور تاریخ کو بدل نہ سکا. فوراً علی کی بیٹی نے یزید لعین کی طرف اشارہ کیا. جوانو غور سے جملہ سنو علی کی بیٹی کا. کہتی حاذی الایدی، اور لعین سن، حاذی الایدی تنتف من دمائنا، سن تیرے ہاتھ ہمارے لہو سے رنگین ہیں. یعنی تو نے
ہمارا خون بہایا ہے. رائٹر رپورٹر لکھو یہ یزید ہمارا قاتل ہے. دربار یزید میں علی کی بیٹی یہ جملہ لکھوا رہی تھی رائٹر اور رپورٹر سے. یزید جسے چھپا رہا تھا علی کی بیٹی چھاپ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ، ان یزیدیوں کے ہاتھ، اس یزید کے ہاتھ، اس کے لشکر کے ہاتھ ہمارے لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں. جی آپ کال اگر لینا چاہیں تو لے لیں، تو میں پھر آگے کا علی کی بیٹی کا جملہ عرض کروں. جی بسم اللہ. ڈراپ ہو گئی ہے، کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ. اس کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہے، پھر علی کی بیٹی ڈانٹتی ہے یزید العین کو، اور ڈانٹنے کے بعد کہتی وَلَفَا تَتَحَلَّمْ مِنْ لُحُومِنَا، اور تم نے ہمارے مقدس ترین، اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے، میں کیسے عرض کروں، یا یوں کہہ دوں کہ ان درندوں نے، ان شیاطین نے ہمارے بچوں کے گوشت کو نوچ نوچ کر ان درندوں نے کھایا ہے. اللہ اکبر، کتنا سخت ترین جملہ ہے کہ یہ طاغی ہے، یہ مجرم ہے، اسے خلیفہ مت سمجھو، کل اسے خلیفہ مت لکھ دینا. یہ گوشت کھانے والا بھیڑیا ہے، یہ مجرم ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، یہ طاغی ہے. اس نے ہمارے خانوادے کو زمین کربلا پر قتل کیا. اور اس کے بعد علی کی بیٹی خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے، ایک ایک جملے پر ذرا سا غور کریے. کہتی وَلَئِن جَرَتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتُكَ، اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ. کہتی ہے یہ تو زمانے کا انقلاب ہے، یہ زمانے کا انقلاب ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زاد کے بیٹے سے بات کر رہی ہے، ورنہ میں تجھ سے کبھی کلام نہ، تو لائق کلام بھی نہیں. میں تجھ جیسے غلام زادوں سے کبھی بات نہ کرتی. یہ تو زمانے کا انقلاب ہے. وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتُكَ إِنِّي لَاسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَاسْتَعْظِمُ تَقْرِئَكَ، ہاں مگر کلام کروں گی تو تجھے رسوا کروں گی، تجھے سر دوں گی، اور تجھ پر لعن و طعن کروں گی. یعنی یہ دربار میں خطاب ہے، رائٹر کے سامنے، افواج کے سامنے، افراد کے سامنے، عساکر کے سامنے، میڈیا کے سامنے. علی کی بیٹی کہتی ہے کہ تو حزب شیطان ہے. میڈیا کے سامنے کہتی ہے تیرے ہاتھ ہمارے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. میڈیا کے سامنے کہتی ہے کہ تو نے ہمارے خانوادے کے گوشت کے ٹکڑوں کو نوچ نوچ کر ظالم تو نے کھایا ہے. میڈیا کے سامنے علی کی بیٹی کہتی ہے مجھ جیسی شہزادی تجھ سے کبھی کلام نہ کرتی، کبھی تجھ سے گفتگو نہ کرتی، مگر کیا کروں، یہ زمانے کا انقلاب ہے. یعنی علی کی بیٹی سمجھانا یہ چاہتی، کیا کروں، شریعت کو بچانا ہے، حسینیت کو بچانا ہے، مقصد حسین کو بچانا ہے، دین کو جو بچانا ہے، قرآن کو جو بچانا، اس لیے مگر جب بھی کلام کروں گی تو اس پر لعن و طعن کروں گی. اس کے بعد کہتی وَاسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، اور اس کے بعد میں تجھ پر زیادہ سے زیادہ تجھ پر لعن و طعن کروں گی. یہ آگے بڑھتے ہوئے جملہ رائٹر اور رپورٹر کے سامنے علی کی بیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے، اے رائٹر رپورٹر سن لو، میں علی کی بیٹی بول رہی ہوں، میں مملکت شرف کی شہزادی بول رہی ہوں. فقید قیدر، اب پھر یزید کی طرف اشارہ کیا. یزید سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب یزید میں جرات نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کے کلمات کو، بیان کو، خطاب کو، گفتگو کو مسترد کر دے، مسترد کر دے، یہ اس میں قدرت نہیں. کہتی فقید قیدر، دربار تیرا، ساری تیری دشمنی جو تو نے کرنی تھی کر لی، اب میں تجھ سے یہ کہتی ہوں فقید قیدر، اور جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، وسع سعیک، اور جتنی کوشش اور کر سکتا ہے. یعنی تمام میڈیا کو لکھوا رہی تھی علی کی بیٹی، اس نے سب کو قتل کر ڈالا، چھوٹے کو قتل کر ڈالا. علی کی بیٹی کبھی جناب سکینہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے گھٹتے ہوئے گلے کو دیکھو، اس کے گلے میں ریسمان ظلم کو دیکھو. اس ظالم نے پوری کوشش کر لی، کتنے بچوں کو اس ظالم نے زمین پر مار ڈالا، کتنے بچوں کو کربلا میں، کتنے بچوں کو راستے میں، کتنے بچوں کو ناقے کی پشت پر گر گر کے بچے انتقال کر گئے. کہتی وسع سعیک وناسب جہدک، اور جتنی کوشش، کاوش، قدرت، طاقت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، جو بھی خرچ کرنا چاہتا ہے کر لے. دربار تیرا، عساکر تیرا، لشکر تیرا، افراد تیرا، تیرے. میں یہ کہتی ہوں فواللہ لا تنقض ذکرنا. جیسے یہ جملہ عرب میں لوگ قسم نہیں کھا سکتے، عرب میں یوں قسم کوئی نہیں کھا سکتا، قسم کھانا منع ہے. عرب کوئی قسم نہیں کھاتے تھے، اب قسم کھاتے تھے، شرعی قسم اس وقت کھاتے تھے
جب 110% یقین ہو، علی کی بیٹی دربار میں کہتی ہوں فواللہ، میں قسم کھا رہی ہوں تیرے دربار میں، تیری فوج کے سامنے، لا تمحو ذکرنا ولا تمحو وحینا، اتنی قوت اور طاقت اور عسکر و لشکر و فوج و دبدبا و ظلم استبداد کے بعد بھی تو ہماری جرات کو، شجاعت کو، بصالت کو، ہمت کو، قدرت کو، طاقت کو، علم کو نہیں چھین پایا۔ ہم تیرے دربار میں یہ بتانا چاہتے ہیں تو کبھی ہمارے ذکر کو اور قرآن کو نہیں مٹا سکتا، ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا، قرآن کی آیتیں بھی باقی رہیں گی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ قبلہ۔ آخری بالکل ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور لائیو نمبر بند کر دیتے ہیں، لائیو نمبر ہٹا دیں اور معذرت چاہیں کہ جو مستقل کال کر رہے ہیں کیونکہ شہزادی کا خطبہ چل رہا ہے، اس کو بیچ میں ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ بالکل لائیو نمبر اس وقت نہیں استعمال کریں گے۔ اور جی 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 بالکل اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو دربار میں ایک معجزہ جو سر اقدس سے ظاہر ہوا، قبل اگر 5 منٹ ہے ہمارے پاس وہ بیان کر دیں، تھوڑے سے مسائل بھی ہو جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس سے آگاہ بھی ہو جائیں گے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں جو مستقل کال کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک معجزہ پیش کر دوں، ایک عیسائی خاتون کا اگر آپ کہیں تو میں ایک معجزہ پیش کر دوں اور دربار کا واقعہ دوبارہ انشاءاللہ کسی اور اس میں انشاءاللہ پروگرام میں، چونکہ وقت بہت کم ہے واقعہ نامکمل رہے گا۔ جلدی سے میں ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج آپ سن رہے ہیں اس مظلومہ، اس یتیمہ، اس رسن بستہ شہزادی کا تذکرہ، اس مظلومہ اور یتیمہ کا بھی تذکرہ سن رہے ہیں کہ جسے کربلا سے لے کر شام تک ناقے کے پشت پر رسی سے باندھا گیا، وہ شہزادی جو پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر زندان شام میں جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک شام کی عیسائی خاتون جو جناب سکینہ کے روضے کے قریب رہتی تھی۔ میں اس لیے واقعہ یہ معجزہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مزید اطمینان اور یقین بڑھ جائے۔ اس نے جب دیکھا کہ روز عاشورہ لوگ حسین کی اس بیٹی کی قبر پر کوئی پانی لے کے جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی ننھی سی چادر لے کے جاتا ہے اور آواز دیتا سکینہ تیری چادر کربلا میں چھین لی گئی تھی، بی بی یہ ردا حاضر ہے۔ کوئی پانی لے کے جاتا ہے، کہتا ہے بی بی آپ الاتش کی صدا بلند کرتے کرتے زندان شام کے دریچوں پہ آپ انتقال کر گئی، بی بی یہ پانی حاضر ہے۔ کوئی ننھی ننھی بالیاں لے کے جاتا ہے اور آواز دیتا ہے شہزادی شام غریبہ میں آپ کی بالیاں لبے چیر کر ظالم لے گیا تھا، بی بی یہ بالیاں حاضر ہے۔ وہ عیسائی خاتون جس کی ایک بیٹی بہت زیادہ جس کو شلل ہو گیا تھا، جو چل نہیں سکتی تھی، اطباء دکاتر ڈاکٹرز کو اس نے دکھایا، بہت پیسے والی خاتون ہے، عیسائی کرسچن ہے، اس نے بہت علاج کیا، معالجہ کے بعد مختصر یہ کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا یہ کبھی بھی اس کا شلل نہیں جائے گا، تا حیات اس کو یوں ہی رہنا ہے، گھر پہ یوں ہی رہنا ہے، کبھی چل نہیں سکتی۔ جب اس ماں نے دیکھا کہ لوگ شام کے زندان میں جا کر اس بیوی کو پرسہ دے رہے ہیں، اس نے بھی اجازت مانگی خادمین سے، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دو۔ جب اندر گئی رونے لگی، کہا بی بی میں نے سنا ہے آپ حسین کی مظلومہ بیٹی ہیں جسے آپ کے بابا اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں نے سنا ہے آخر وقت میں اپنے بابا سے یہی خواہش کی تھی، بابا آخری بار مجھے سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے تھے اور آپ کو سینے پہ سلا لیا تھا، میں نے سنا ہے بی بی کربلا سے لے کر شام زندان تک آپ سو نہ سکی، بی بی تماچوں سے، نیزوں سے، تازیانوں سے آپ کو مارا گیا، بی بی میری ایک بیٹی ہے جس کو شفا چاہیے۔ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں عربی کتب میں مذکور ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو روتے روتے ہوئے بی بی کہتی ہے مجھے شفا دے دو، میری بیٹی کو شلل ہے۔ ایک بار اس کی نیند لگ گئی، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی بچی گئی ہے، جلدی سے یہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس کا شوہر باہر کھڑا تھا، کہتی ہے جلدی گھر چلو اس لیے کہ میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہے۔ دوڑتی ہوئی گھر آئی، اب جب تک خواب کیا تو کیا دیکھا، وہی بیٹی جس کو شلل تھا، جو چل نہیں سکتی تھی، وہ دوڑ کر آ کر دروازہ کھول دیتی۔ جیسی دروازہ کھولا، ماں نے بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا، تڑپ کر ماں پوچھنے لگی، عیسائی ماں ہے، پوچھنے لگی بیٹی تمہیں تو شلل تھا، تو چل بھی نہیں سکتی تھی، ابھی چند گھنٹے کی بات ہے، بیٹی تم چلنے کیسے لگی؟ کہا اماں جب تم یہ شام کے زندان میں جہاں چھوٹی سی قبر جمع گئی تھی، وہاں جب آپ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی اماں، جس کے رخسار بہت زخمی تھے ماں، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، جس کا دامن جلا ہوا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کہا چلو
میں نے کہا بی بی میں چل نہیں سکتی، آپ ہو کون؟ کہا میں حسین کی یتیمہ ہوں، حسین کی بیٹی ہوں۔ اس شہزادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اماں مجھے چلنا سکھایا اور ماں مجھے شفا مل گئی۔ اس بی بی نے جاتے ہوئے جملہ کہا کہ اب تمہیں کبھی شلل نہیں ہوگا، تا حیات تم اس طرح سے چلتی رہو گی۔ ماں وہ مظلوم اور یتیمہ جو حسین کی بیٹی آئی تھی، اس نے مجھے شفا دیا۔ سلام اس شہزادی پر، سلام اس مظلومہ پر جس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر سوکھے ہوئے ہونٹ رکھ کے کہا تھا بابا کاش میں مر جاتی، بابا اس حالت میں نہ دیکھتی۔ پروردگار اس مظلوم اور یتیمہ کا واسطہ ہے، تمام ناظرین حاضرین مشاہدین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ جو مریض ہیں ان کو جناب سکینہ کا واسطہ، مظلومہ کا واسطہ، پیاسی بیٹی کا واسطہ، تمام مریض کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما۔ پروردگار جو رزق کے حوالے سے پریشان اس کے کثیر عنایت فرما۔ اہل بیت چینل مسلسل خدمت دین انجام دے رہا ہے، اہل بیت چینل کو مزید ترقی عنایت فرما۔ پروردگار خدمات کو قبول فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں سلسلے کو اسی طرح سے جو ہے وہ جاری کریں گے اور تاریخی اعتبار کے ساتھ جو ہے وہ جو خطبات ہوئے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔